السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، اپنے چینل میں پھر سے آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ شعبان المعظم کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کی 14 تاریخ گزر جانے کے بعد جو رات آتی ہے 15ویں شب، اسے شب برات کہتے ہیں۔ آج میں آپ کو شب برات کے بارے میں وہ اہم معلومات بتاؤں گا، وہ جانکاری دوں گا، اور اس میں عبادت کیسے کی جاتی ہے اور اس کی کیا فضیلتیں ہیں۔ اس رات کو شب برات کیوں کہتے ہیں، اس رات میں کیا 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 جاتا ہے، اس رات میں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، ان سب چیزوں کے بارے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تو بغیر اسکپ کیے ہوئے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کو شب برات کے متعلق جتنی معلوماتیں ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ حاصل ہو جائیں، اور آپ کو کسی سے پوچھنا نہ پڑے کہ یہ کیسی شب ہے، اس میں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ ہر ایک چیز کی جانکاری میں آپ کو بالتفصیل دوں گا۔ تو ویڈیو کو پورا دیکھنا، اور اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولنا۔ تو دوستوں، شب برات کو سب سے پہلے شب برات کیوں کہتے ہیں یہ جاننا ضروری ہے۔ شب برات کو شب برات کس لیے کہتے ہیں، سماعت فرمائیں۔ شب کے معنی ہوتا ہے رات، اور براءت کے معنی بری ہونے، قطع تعلق کرنے کے ہے۔ چونکہ اس رات مسلمان توبہ کر کے گناہوں سے قطع تعلق کرتے ہیں، اللہ کی رحمت سے بے شمار مسلمان جہنم سے نجات پاتے ہیں، اس لیے اس رات کو شب برات کہتے ہیں۔ اس رات کو لیلۃ المبارکہ یعنی رحمت نازل ہونے کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ جلیل القدر تابعی حضرت عطا بن یسار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے بعد شعبان کی 15ویں شب سے افضل کوئی رات نہیں۔ اللہ اکبر۔ جس طرح مسلمانوں کے لیے زمین میں 2 عیدیں ہیں، اسی طرح فرشتوں کے لیے آسمان میں 2 عیدیں ہیں، ایک شب برات اور دوسری شب قدر۔ شب برات جو 15ویں شعبان کی رات ہوتی ہے، اور شب قدر جو 27ویں رمضان کی رات ہوتی ہے۔ جس طرح مومنوں کی عیدیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہیں، فرشتوں کی عیدیں رات کو اس لیے ہیں کہ وہ رات کو سوتے نہیں، جبکہ آدمی رات کو سوتے ہیں، اسی لیے ان کی عیدیں دن کو ہیں اور فرشتوں کی رات میں۔ اب ان راتوں میں کیا ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے، سورہ دخان میں ہے، اس کا ترجمہ میں آپ کو پڑھتا ہوں کہ قسم ہے اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا۔ قسم ہے اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا۔ بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں، اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ اس رات سے مراد شب قدر ہے یا شب برات۔ ان آیات کی تفسیر میں حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ اور بعض دیگر مفسرین نے بیان کیا، لیلۃ المبارکہ، لیلہ مبارکہ یعنی اس سے مراد ہے 15ویں شعبان کی رات ہے۔ اس رات میں زندہ رہنے والے، فوت ہونے والے، حج کرنے والے اور سب کے ناموں کی فہرست تیار کی جاتی ہے، جس کی تعمیل میں ذرہ بھی کمی بیشی نہیں ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس رات کی فضیلت کیا ہے۔ ایک قول کے مطابق تمام کام جو امور ہوتے ہیں سال بھر کے، لوح محفوظ سے نقل کرنے کا آغاز اس رات سے شروع ہوتا ہے اور شب قدر تک جاری رہتا ہے۔ ایک شبہہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ امور پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھے ہوئے ہیں، پر اس شب میں ان کے لکھے جانے کا کیا مطلب ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ امور بلا شبہ لوح محفوظ میں تحریر ہیں، لیکن اس شب میں مذکورہ امور کی فہرست لوح محفوظ سے نقل کر کے فرشتوں کے سپرد کر دی جاتی ہے، جن کے ذمے یہ کام ہے۔ اب اس رات کی فضیلت میں ایک حدیث سماعت فرمائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتی ہو کہ شعبان کی 15ویں شب، جس کو شب برات کہتے ہیں، میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ فرمائیے۔ ارشاد ہوا، آئندہ سال میں جتنے بھی پیدا ہونے والے ہیں اور وہ سب اس شب میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور جتنے آئندہ سال مرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں
لوگوں کے سال بھر کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور اس رات میں لوگوں کا مقررہ رزق اتارا جاتا ہے۔ دوستو یہ ایسی رات ہے کہ اس میں جو بھی شخص سچے دل سے توبہ کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے۔ ویسے ہر ایک دن اگر کوئی سچی توبہ کر لے تو بخش دیا جاتا ہے، مگر کچھ ایسی راتیں ہوتی ہیں جن میں اللہ کی رحمت خاص مائل بعطا ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ملک الموت کو ایک فہرست دے کر حکم فرماتا ہے کہ جن جن لوگوں کے نام ان میں لکھے ہیں ان کی روحوں کو آئندہ سال مقررہ وقتوں پر قبض کرنا۔ تو اس شب میں لوگوں کی یہ حالات ہوتے ہیں کہ کوئی باغوں میں درخت لگانے کی فکر میں ہوتا ہے، کوئی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہوتا ہے، کوئی کوٹھی بنگلہ بنوا رہا ہوتا ہے، حالانکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں لکھے جا چکے ہوتے ہیں اس کے نام۔ اور حضرت عثمان بن محمد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک لوگوں کی زندگی منقطع کرنے کا وقت اس رات میں لکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان شادی بیاہ کرتا ہے اور اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں، حالانکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ چونکہ یہ رات گزشتہ سال کے تمام اعمال بارگاہ الہی میں پیش کرنے اور آئندہ سال ملنے والی زندگی اور رزق وغیرہ کے حساب کتاب کی رات ہے، اسی لیے اس رات میں عبادت الہی میں مشغول رہنا رب کریم کی رحمتوں کے مستحق ہونے کا باعث ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیم ہے۔ مغفرت کی راتیں تو بہت ہیں، شب قدر ہو، شب برات ہو، شب معراج ہو، مگر شب برات کی رات کی بہت ہی اہم فضیلت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا تو میں آپ کی تلاش میں نکلی، میں نے دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں تشریف فرما ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تمہیں یہ اندیشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ ناانصافی کریں گے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید آپ کسی دوسری اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوگر ہوتا ہے اور قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس رات کی فضیلت آپ ملاحظہ فرمائیں کہ بنو کلب کی ان قبیلے کی جو بکریاں تھیں وہ بہت بکریاں پالا کرتے تھے، ان تمام بکریوں کے بالوں کی مقدار کے برابر اللہ لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ شارحین فرماتے ہیں یہ حدیث پاک اتنی زیادہ اسناد سے مروی ہے کہ درجہ صحت کو پہنچ گئی ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان کی 15ویں شب میں اللہ تعالی آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوگر ہوتا ہے اور اس شب میں ہر کسی کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے مشرک اور بغض رکھنے والے کے۔ شعب الایمان للبہقی۔ تو مشرک کی اور بغض رکھنے والے کی بخشش نہیں ہوتی ہے، ہاں اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ ان کی بھی بخشش فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی شعبان کی 15ویں شب میں اپنے رحم و کرم سے تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والے کے۔ تو دوستوں آپ نے شعبان المعظم کی فضیلت تو سماعت فرما لی، اب شعبان کے روزے رکھنے کے فضائل سماعت فرمائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ رمضان کے علاوہ ماہ شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ ایک روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن چھوڑ کر پورے شعبان کے روزے رکھتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے شعبان میں اکثر روزہ رکھیں۔ آپ ہی سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ان مہینوں کو کبھی غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے
جن لوگوں کی روحیں قبض کرنی ہوتی ہے ان کے ناموں کی فہرست ماہ شعبان میں ملک الموت کو دے دی جاتی ہے، اس لیے مجھے یہ بات پسند ہے کہ میرا نام اس وقت فہرست میں لکھا جائے جبکہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ شعبان المعظم کا روزہ رکھنا، شعبان میں روزے رکھنا بہت ہی فضیلت کی بات ہے۔ اب دعائے نصف شعبان یعنی شعبان کی رات میں وہ دعا جو بہت مشہور ہے، اس کے بہت فضائل آئے ہیں، غور سے سماعت فرمائیں، اس دعا کو یاد کریں، ضرور پڑھیں اور دوستوں تک شیئر ضرور کریں۔ 14 شعبان نماز مغرب کے بعد، 14 شعبان کو جب 14 شعبان کا دن گزر جائے، جب مغرب آئے تو 6 رکعت نفل نماز 2 کر کے پڑھیں۔ اور کیسے پڑھیں؟ پہلی 2 رکعت جب پڑھیں تو پہلی بار درازی عمر بالخیر کی نیت سے پڑھیں، دوسری بار بلاؤں کے دفع کرنے کی نیت سے 2 رکعت پڑھیں، پھر تیسری بار محتاجی کو دور کرنے اور کسی کا محتاج نہ ہونے کے لیے اس نیت سے پڑھیں کہ کسی کا محتاج نہ رہوں۔ ہر 2 گانا کے بعد یعنی 6 رکعت نماز پڑھنا ہے، 2 رکعت کر کے، ہر 2 رکعت کے بعد ایک بار سورہ یاسین، اس کے بعد دعائے نصف شعبان جو کہ آئندہ میں ابھی بتانے والا ہوں تھوڑی دیر کے بعد، اسی میں آگے آئے گی، دعائے نصف شعبان پڑھیں۔ اب دعائے نصف شعبان کیا ہے؟ ایک نہایت ہی مشہور دعا ہے جسے لوگ 14 شعبان یعنی 15واں شعبان کی رات کو پڑھتے ہیں۔ اس دعا کے پڑھنے کا یہ معمول صدیوں سے چلا آ رہا ہے، کسی بھی اہل علم نے اس دعا کا انکار نہیں کیا ہے۔ اس دعائے نصف شعبان کو اپنے وقت کے عظیم محدث امام محمد بن فضل بن غزوان نے اپنی کتاب الدعاء میں لکھا ہے، بہت ہی فضیلت والی دعا ہے، تو اس دعا کو بھی ضرور پڑھیں۔ اس دعا کی فضیلت میں ہے جو شخص یہ دعا پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے رزق و روزی میں وسعت عطا فرمائے گا۔ اب وہ دعا کیا ہے؟ دعا غور سے سنیں۔ اللہم یا ذا المن ولا یمن علیہ یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الطول والانعام لا الہ الا انت ظہر اللاجین لا الہ الا انت ظہر اللاجین وجار المستجیرین وأمان الخائفین اللہم ان کنت کتبتنی عندک فی ام الکتاب شقیا او محروما او مطرودا او مقترا علی فی الرزق فمحو اللہم بفضلک شقاوتی وحرمانی وطردی واقتتار رزقی وأثبتني عندك في أم الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم أن تكشف عنا من البلاء والبلواء ما نعلم وما لا نعلم وأنت به أعلم الله إنك أنت الأعز الأكرم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين۔ اس دعا کو بھی پڑھیں، یہ دعا بہت ہی زبردست فضیلت کے حامل ہے۔ تو دوستوں اس رات میں عبادت کریں اور سب سے بہتر طریقہ میں آپ کو بتاؤں، اپنی قضائے عمری ادا کریں، جو آپ کی نمازیں قضا ہوئی ہیں توبہ کریں کہ آئندہ نماز قضا نہیں ہوں گی، اور قضائے عمری پہلے فجر پڑھیں، ظہر پڑھیں، عصر پڑھیں، مغرب پڑھیں، عشاء پڑھیں، اور یاد رکھیں کہ قضا جب پڑھی جاتی ہے تو فرض اور واجب نمازوں کی قضا ہوتی ہے، سنت و نفل کی قضا نہیں ہوتی ہے۔ ان مقدس راتوں میں چاہے شب برات ہو چاہے شب قدر ہو، اپنی قضائے عمری ادا کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی فرض کا اور نفل کا دونوں کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اور جب نماز سے فارغ ہوں، تھک جائیں تو قرآن مجید اور درود سلام اور استغفار کی کثرت کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی بہت برکتوں سے نوازے گا۔ اپنی دنیا و آخرت کے لیے دعائیں کریں اور کسی سے بغض نہ رکھیں، نہ کسی سے قطع تعلق کریں، بغیر
کسی عذر کے بغیر شرعی وجہ کے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقدس رات میں بغض رکھنے والے مشرکین کو اور جو آپس میں بغیر کسی وجہ کے جھگڑے کیے ہوتے ہیں، وہ شخص بھی جب تک سچی توبہ نہ کر لے، یا عادی شرابی جو ہوتا ہے، جب تک یہ لوگ سچی توبہ نہ کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان شخصوں کو بھی نہیں بخشتا۔ تو اس مبارک رات میں شب بیداری کریں اور صبح روزہ رکھیں، اور شعبان میں اللہ کے رسول اکثر روزہ رکھتے تھے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی روزہ رکھیں اور جھوٹ چغلی غیبت و گالی سے بچیں اور لوگوں سے معافی مانگ لیں، اس لیے کہ اس رات میں سال بھر کا حساب ہو جاتا ہے۔ معافی مانگ لیں گے تو آپ بری الذمہ ہو جائیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس جانکاری کو سن کر اپنے دوستوں تک ضرور پہنچائیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کی بخشش فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔